بچیاں رونق ہیں. میرا یہ تجزیہ ہے. 4 بیٹے کھڑے کر لو، 4 بیٹیاں کھڑی کر لو، دروازے میں آؤ، خدا کی قسم بیٹیاں دوڑ کے آگے آ جائیں گی، چاہے وہ لنگڑی بھی کیوں نہ ہو، آ جائیں گی. بیڈ پہ لیٹ جاؤ، تمہاری بیوی تمہیں نہیں پوچھے گی، تمہاری بیٹی آئے گی چارپائی پہ، باپ لیٹا ہوگا، باپ سے کہے گی الٹا ہو کے لیٹ جا، میں تیری کمر پہ ناچنا چاہتی ہوں. اور وہ بچیاں اپنے باپ کی کمر پہ چڑھیں گی، باپ کی تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی. باپ کو پیار کرنے میں بیٹیاں سب سے آگے ہیں. ایک ساتھی اپنا واقعہ سنانے لگا کہ میرے 4 بچے تھے. ایک دن وہ پرچیاں ڈال رہے تھے، بچپن میں ہم کھیلتے تھے. ایک پرچی پہ لکھتے تھے بادشاہ، ایک پہ لکھتے تھے وزیر، ایک پہ لکھتے تھے قاضی، اور ایک پہ لکھتے تھے چور. وہ کھیل رہے تھے. ایک بچہ بڑا شرارتی تھا، اس نے تھوڑی سی بادشاہ والی پرچی کو ٹک لگایا ہوا تھا، اور اس کو پتا تھا کہ جناب یہ بادشاہ کی پرچی ہے. وہ بہنیں بھی اٹھاتی، بچہ بھی اٹھاتا، ہمیشہ وہ بادشاہ والی پرچی اٹھاتا. بادشاہ بن جاتا تو بیٹی کو کیا کہتا اپنی بہن کو، چل پانی لے کر آ، میری جوتی ٹھیک کر دے، میرے کپڑے صحیح کر دے، میں بادشاہ ہوں. ظاہر ہے بادشاہ کے آرڈر ہوتے ہیں، وہ سب کچھ کرتی. تو ان کے والد نے کہا یار تم ایک پیچھے ہو جاؤ، میں بھی آتا ہوں، ہم 4 مل کے کھیلتے ہیں. 4 نے کھیلی. اب جناب ایک بچے نے اٹھائی بادشاہ، دوسرے نے اٹھائی وزیر، تیسرے نے اٹھائی قاضی، اور چوتھے نے اٹھائی تو چور. جس چوتھے نے اٹھائی وہ ان کا باپ تھا. بیٹی نے دیکھا کہ بادشاہ میں بن گئی، وزیر وہ بن گیا، قاضی وہ بن گیا، چوتھی میرے ابا جی کے پاس پرچی ہے. اب بچے اونچی جی بول رہے ہیں ابا جی آپ پڑھیے گا ذرا، آپ کی پرچی بھی کیا ہے؟ تو باپ بولا بیٹا چور نکل آیا میری پرچی پہ. تو بیٹی چھلانگ مار کے آ گئی، باپ کے گلے لگ گئی. باپ سب کچھ تم ہو سکتے ہو مگر تم چور نہیں ہو سکتے، تمہیں کوئی چور کہے تو میں برداشت نہیں کر سکتی. بیٹا نہیں آیا، بیٹی آئی ہے. یہ جس وقت تمہاری اور میری موت آئے گی نا، اور چارپائی پہ پڑے ہوں گے، یہ آنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ دیکھ لینا بیٹیاں کھڑی ہوں گی تو آنسو بیٹیوں کے گر رہے ہوتے ہیں. بیٹا بھی اللہ کرے کوئی آپ کا حافظ عالم نیک ہو، شاید وہ رو پڑے، مگر بیٹوں کا تصور ہوتا ہے باپ مر جائے گا، گلبرگ میں اتنی پراپرٹی ہے، انارکلی میں اتنی ہے، پیچھے گاؤں میں اتنے مربع ہیں، اتنے ایکڑ ہیں، ہم 3 بھائی ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں. بھائی ہیں، بھائی ہیں، بہنوں کا تو نام ہی نہیں ہوتا. ہم بھائی ہیں، بھائی ہیں، ہمیں یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا. باپ چلا جائے، کہیں کے لوگ تو دعا کرتے ہیں یہ بڈھا مر جائے، کہیں کہ نو اور بہو دعا کرتی ہے کہ یہ دنیا سے چلا جائے، یہ روزانہ ہی ہمیں نماز 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 اور قرآن اور قرآن اور قرآن اور قرآن کرتا رہتا ہے، یہ قرآن کرتا رہتا ہے. آپ مت سمجھو کہ یہ لیلا مجنو کی تم سے محبت کرتے ہیں. یہ محبت تب کریں گے جب تم نے 7 سال میں ان کو نماز سکھائی، 10 سال میں ان کو پڑھائی، بڑوں کے جوتے ان سے اٹھوائے، بڑوں کی خدمت ان سے کروائی، مہمان نوازی کے دسترخوان تم نے ان پہ بچھا دیے. یہ بیٹیاں بڑی اللہ والی ہوتی ہیں، بڑی اللہ والی ہوتی ہیں. آپ نے ان کی آج تک تشخص کو نہیں دیکھا. جب تک بیٹی تمہارے گھر میں ہوتی ہے انشاءاللہ رحمتیں برستی ہیں، کرم برستے ہیں، انعام برستے ہیں. ایک آدمی کہنے لگا میری 7 ہو گئی نا، 7ویں ہو گئی، بیوی کو طلاق ہے، بیوی کو طلاق ہے. اللہ نے خواب دکھائی کہ جہنم کے دروازے سب میں داخل ہو رہا ہے، 6 بیٹیاں اس کو بچا رہی ہیں لیکن نہیں بچ پا رہا. 7ویں بیٹی آئی بڑی طاقتور بن کر، بڑی چودھری بن کر، بڑی عزت والی، بڑی روب والی بن کر آئی، اور جہنم کے گیٹ پہ کھڑی ہونے لگی، کہنے لگی میرے ہوتے ہوئے میرے باپ کو کوئی جہنم میں نہیں ڈال سکتا. اللہ نے بھی اعلان کیا کہ ٹھیک ہے، اس بچی کی سفارش سے اس کے باپ کو جنت میں داخل کر دو. صبح وہ اٹھا، اس نے اپنی بیوی کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا 6 بچیاں گھر میں تھی، میں نے کہا تھا 7ویں ہو گئی، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اب میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے معاف کر دو. اور میں رب سے معافی مانگتا ہوں، اور میں یہ دعا کرتا ہوں مجھے 7ویں نمبر پہ بیٹا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ مجھے 7ویں نمبر پہ بیٹی عطا فرما لے. تمہیں کیا پتا ہے کون سی بیٹی تمہارے درجے کو بلند کر جائے، تمہیں کیا پتا ہے کون سی بیٹی تمہارے اللہ رب العزت کے ہاں تمہیں کامیاب کروا جائے، تمہیں کیا پتا ہے کون سی بچی اللہ کے ہاں تمہیں خوش کروا دے. خدا کی قسم آج ہم نے بیٹی کو قابل نفرت خود بنایا ہوا ہے. جہیز کی لعنت آج بیٹی کو معاشرے سے تباہ کر گئی، رسومات کی ادائیگی بیٹی کے عہدے خراب کر گئی، مہنگی شادیاں بیٹی کے نام کو مٹا گئی. میرے نبی نے فرمایا نکاح ایسر و معونۃ، نکاح وہ ہوتا ہے جس میں مشقت نہ ہو.
یہ ڈھول بجانا زندگی میں بھی حرام ہے، نکاح کے اوپر شرم کرنی چاہیے ہمیں۔ ہم اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں، اس کو ہم نے دین بھی سکھایا ہے، نماز بھی سکھائی، سب کچھ سکھایا، مراسیوں کے ڈھول کے جھرمٹ میں اس کو رخصت کیوں کرتے ہو؟ کون سا معاشرہ ہے؟ وہ دادا بھی اللہ کے ہاں مردود ہے، پردادا بھی اللہ کے ہاں مردود ہے، میں بھی اس وقت اللہ کے ہاں مردود ہو جاؤں گا جب میں اپنی نیک بچی کو مراسیوں کے جھرمٹ سے نکال کر آگے رخصت کروں گا، اور وہاں جا کر بھی ڈھول باجے، گانے بسانے، ان تمام چیزوں کی طرف آگے بڑھوں گا۔ جب مہر کی بات آتی ہے، بیٹی کا مہر 5,000 روپے، ایک کلیہ نکلا ہوا ہے 5,000 روپے، 5,000 فقیروں کا مہر ہے، 5,000 ان کا مہر ہے جن کو گھر میں روٹی نہیں ملتی، 5,000 ان کا مہر ہے جن کے گھر میں پہننے کے لیے ان کو کپڑے نہیں ملتے۔ مراسی کو تم نے 30,000 روپے دیے، 50,000 روپے دیے، جس بچی کو تم نے 20 سال پالا ہے، خدا کی قسم اس کو 5,000 روپے مہر کے اوپر رخصت کرتے ہو۔ ہمیں اس معاشرے میں حیا آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ ہم نے بیٹی کے مقام کو خود گرایا ہے، بیٹی کی عزتوں کو خود گرایا ہے، ہم نے اپنی بیٹی کو نمائشی گڑیا بنا دیا ہے، ہم نے اپنی بیٹی کو رسول اللہ کی ازواج سے دور کیا ہے، ہم نے اپنی بیٹی کو اماں فاطمہ کی عفت سے دور کیا ہے، ہم نے اپنی بیٹی کو پوری دنیا میں بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی عفت کے نام پر، پردے کے نام پر محمد بن قاسم اپنے گھر سے نکل کر پوری دنیا میں علم جہاد بلند کرتا جا رہا تھا۔ اسی بنیاد پر سلطان محمود غزنوی نے اپنے بھتیجے کو قتل کر دیا تھا کہ وہ ایک لڑکی کے پیچھے اپنی محبتوں کے دعوے کرتا تھا۔ اس نے اپنے دین کی عزت غیرت کے لیے اپنے خنجر سے اس بچے کو قتل کر کر دنیا معاشرت کے اندر ایک بیٹی کو اہم کردار عطا فرمایا تھا۔ خدا کی قسم، عورت ہے اور عورت 70 ولیوں سے افضل ہے، اور اللہ کے ہاں اس عورت کا بڑا مقام ہے، بڑا رتبہ ہے۔ اس لیے اپنی بچیوں کے مہر کم از کم مراسیوں کی فیس سے تو زیادہ کرو۔ ان سے بھی گر گئے، ان سے بھی تباہ ہو گئے، ان سے بھی برباد ہو گئے۔ اور کیا کہا جاتا ہے؟ چل نہیں مانتی تو نہ مان، پکڑ 5,000، نکل گھر سے، جا اپنے باپ کے پاس، پکڑ 5,000، نکل اپنے گھر سے، جا اپنے باپ کے پاس۔ 5-10 لاکھ روپیہ مہر ہو نا تو اس کے گلے میں بندھن ہوتا ہے، اور وہ 1000 بار سوچتا ہے۔ اور مطلقہ عورت کو بھی اللہ نے ایسا نہیں چھوڑا، اگر تم طلاق دو تو تسریح باحسان، احسان کر کے بیوی کو چھوڑنا، بیوی کو احسان کر کے چھوڑنا۔ علماء فرماتے ہیں مہر تو تم نے دے دیا، مہر تو تم نے دے دیا، مگر 3 ٹاپ ترین کپڑوں کے سوٹ سلوا کر بھی اس کو دو، تاکہ وہ اپنی زندگی میں بدنمائی کا داغ نہ لیتی ہو، اور اس کے سکنا رہائش کا بھی انتظام کرو تاکہ اللہ کے ہاں وہ پردے میں رہے، طلاق یافتہ عورت بھی پردے میں رہے۔ میرے نبی نے 2 بار طلاق یافتہ عورت سے سب سے پہلا نکاح کیا، سیدہ خدیجہ، اور طلاق والی ہے، اس کا ایک بچہ ہے، اس کی ایک بچی ہے، خبردار اس کا نام لینا، فیملی کیا کہے گی، خاندان کیا کہے گا، عزتیں مر جائیں گی، ناک کٹ جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا۔ میرے نبی کے 3 بیٹے اللہ نے لیے، 4 بیٹیاں آپ کی زندہ رہی اور جوانی تک رہی، اور اللہ کے نبی نے ان سے بے عقیدت محبت فرمائی۔ بیٹی تو بیٹی ہے، جب حضرت زینب کی بیٹی امامہ آئی جو میرے نبی علیہ السلام کی نواسی تھی، اللہ کے نبی نے ظہر کی نماز پڑھائی، 4 رکعتوں میں امامہ آپ کی کمر پہ ہوتی، جب حضور رکوع پہ جاتے اس کو نیچے اتار دیتے کہیں گر نہ جائے، پھر آپ سجدے میں جاتے پھر کمر پہ آ جاتی، پھر حضور پاک جب کھڑے ہوتے اس کو اتار دیتے، پھر جب آپ سجدے میں آتے پھر آپ کی کمر پہ آ جاتی، 4 رکعتیں آپ نے پڑھی اور سلام پھیری۔ اور آج اسی معاشرے کا ایک کھٹن مرحلہ اس وقت بھی ہوا جب آپ کے میاں والی میں نور پور محلہ کے اندر 7 دن کی بچی کو گولیاں مار کے قتل کر دیا گیا، اور اس بدبخت ظالم سفاک باپ نے پورے معاشرے کو بتا دیا ہے تمہاری عورتیں اگر ناچتی رہیں گی، میراتھن ریس کرتی رہیں گی، غیروں کو اپنی آشنا بناتی رہیں گی، اللہ کے نبی کی ازواج کی زندگی سے دور رہیں گی، قرآن کی زندگی سے دور رہیں گی، ایمان کی زندگی سے دور رہیں گی، معاشرے میں یہ ظلم ہوتا رہے گا، یہ ستم ہوتا رہے گا۔ اب وہ اتنا بے حیا
آدمی ہے، اتنا بغیرت آدمی ہے، اتنا سفاک ظالم ہے. جب اس سے صحافی پوچھتے ہیں تو انہیں کیا کردار ادا کر دیا ہے، وہ کہتا ہے تمہیں اس سے کیا ہے، بیٹی میری تھی، ماروں میں زندہ رکھوں، ماروں یہ زندہ رکھوں، تمہیں اس سے کیا تعلق ہے. حقیقت کی بات بھی یہی ہے، ہم نے اپنی بیٹیوں کو بازار کی طرح گڑیا بنا دیا ہے، بازار میں شو پیس بنا دیا ہے. ہم نے اپنی بچیوں کی غیرت کو ختم کر دیا ہے، ہم نے اپنی بچیوں کو آزادانہ نظام دیا ہے، ہم نے اپنی بچیوں کو معاشرے میں خوب جینے کا حق دیا ہے، اور ہم کہتے ہیں آزادی آزادی آزادی. وہ آزادی جب بڑھتی ہے نا تو پھر یورپ کی طرح عورت پہ کوئی تھوکتا بھی نہیں ہے. خدا کی قسم وہاں 10 دن کی محبت ہے، 20 دن کی محبت ہے، 30 دن کی محبت ہے، 40 دن کی محبت ہے، اس کے بعد وہ تھوکتے بھی نہیں عورت پر، اور عورت بالکل آزاد منڈی میں چلی جاتی ہے. اور پھر وہ عورت ہمارے مسلمانوں سے آ کے پوچھتی ہے کہ تم کس کی بیوی ہو، تمہارا میاں کون ہے، تم نے شادی کب کی تھی، کتنے سال ہو گئے ہیں، 20 سال، 15 سال، 30 سال، 18 سال، 40 سال، 50 سال. تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہارا میاں آج تک تمہارے ساتھ اٹیچ، تم اپنے میاں کے ساتھ اٹیچ ہو. ہم تو یہاں کی منڈیوں میں ہیں، ہم تو آزادیوں میں ہیں، ہمارے جسم کو جو مرضی مس کر جائے، ہمیں جو مرضی چھو لے، ہمیں جو مرضی کر لے. خدا کی قسم اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے کہ تم نے اپنی سالی کو پیار سے اگر ہاتھ لگایا، اسلام ہے، اسلام، سالی کو پیار سے ہاتھ لگایا، وہ تمہاری بیوی تمہارے اوپر ہمیشہ حرام ہو جائے گی، وہ کبھی حلال نہیں ہو سکتی. اگر تم نے اپنی ساس کو بھی اپنی محبت کے ساتھ جو خواہش نفسانی ہے ہاتھ لگا دیا، تمہاری بیوی ابد الاباد کے لیے تمہارے اوپر کیا ہو گئی، حرام ہو گئی. یہ نظام عفت ہے، یہ نظام عفت ہے، یہ نظام حیا ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے. سارے معاشرے میں اس ظلم کو، اس مغربی قوتوں کو، اس یورپین طاقتوں کو اللہ کی قسم یہ جال بنا کے پھینک دیا گیا ہے. اور حدیث میں آتا ہے عورتیں شیطان کا سب سے بڑا جال ہیں، اور بنی اسرائیل میں سب سے پہلا قتل عورت کی بنیاد پہ ہوا تھا. اور عورتوں کا فتنہ اللہ کے نبی نے فرمایا زنا سے بھی بدتر ہوتا جائے گا، اور قرب قیامت میں یہ عورتیں بڑھتی جائیں گی. اور مرد کیا ہوں گے، ایک ہوگا، عورت کیا ہوگی، 50 ہوگی. عورتیں زنا کرتی جائیں گی، خواہش پوری کرتی جائیں گی، اپنے اشناؤں کو قتل کرواتی جائیں گی. یا اللہ والے اگر ہوں گے 500 بندہ جہاد میں شہید ہو جائے گا، ان کی بیویاں بیوہ ہو جائیں گی. کہیں 10,000 شہید ہوگا، بیویاں بیوہ ہو جائیں گی. ایک مرد کے سامنے 50 عورتیں ہوں گی، 4 سے اگر وہ جائز شادیاں کرے گا، باقی 46 عورتیں منڈیوں میں بکیں گی، زنا ہوں گے. کئی عورتیں ایسی ہوں گی جو جانوروں سے زنا کروائیں گی. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. یہ معاشرہ ناسور بن جائے گا. جتنا پاک دامن نبی تھا اللہ نے سارے آسمانوں سے اوپر عرش الہی پہ جا کے ان کو بٹھا دیا ہے. آج ان کی امت کو یہ تصور پیش کرنا چاہیے کہ معاشرے میں ہم بیٹی کو اہمیت دیں، بیٹی کو عزت دیں، بیٹی کو درجہ دیں، بیٹی کو رفعت دیں. اور نکاح کرواؤ تو بیٹی کا نکاح مسجد میں کرواؤ، ورنہ آج لوگ رو رہے ہیں، خدا کی قسم لوگ رو رہے ہیں. ہم نے 10-10 لاکھ روپے لگا دیا مگر بچہ ہماری بیٹی کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. یہ ہمارا تجربہ ہے. انشاءاللہ مسجد میں جوڑ اللہ پیدا کریں گے، اور اللہ توڑ نہیں پیدا کرتے، ہمیشہ جوڑ پیدا کرتے ہیں. اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق دے. اور اس ظالم معاشرہ میں جو یہ واقعہ رونما ہوا ہے میاں والی کے حوالے سے، اللہ ان بدبختوں کو تباہ کرے، پوری دنیا کے لیے ان کی سزائیں عبرت بنے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.